بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا نور اسکول اینڈ کالج کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم 9th کی نیکسٹ کلاس لے رہے ہیں۔ بیٹا کل کے سبق سے پہلے آپ کو کچھ ہدایات دی گئی تھیں کہ آپ نے 21 اگست تک اپنا ہوم ورک جو آن لائن آپ کو دیا جاتا ہے ڈیلی بیسس پر، وہ آپ نے ریٹن فارم میں جمع کروا دینا ہے، اور ڈیلی بیسس پر آپ نے گوگل کلاس روم کے اندر جو ہوم ورک آپ کو دیا جاتا ہے ایک دن کا اگلے دن آپ نے شیئر کر دینا ہے۔ تو آ جاتے ہیں ہم آج کے سبق کی جانب۔ کل کے سبق میں ہم نے سبق غلام، جس کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، صنف ادب کے اعتبار سے شخصی خاکہ ہے، اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا آدھا سبق۔ اس کے کریکٹرز آپ کے سامنے کل بھی ہم نے بیان کیے تھے۔ ایک کریکٹر کا نام غلام ہے جو لاوارث اور یتیم لڑکا ہے، پھر ایک کریکٹر صاحب خانہ جو گھر کے مالک ہیں، اور ایک ان کی بیگم، دو ان کے بچے ہیں، بیٹی اور بیٹا، ماما اور اس کی بیٹی، یہ دو کریکٹرز ہیں، یہ گھر میں کام کرنے والی ہیں ماما، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو آخری کریکٹر ہے وہ پولیس والوں کا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ غلام کس طریقے سے گھر میں آیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یتیم خانے سے صاحب خانہ اس کو اپنے گھر لے کر آ گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ پہلے دن کیا حال تھا اور کیا کیفیت تھی۔ تو اسے پہلے دن دسترخوان پر بٹھایا گیا، ساتھ کھانا کھلایا گیا، بہت زیادہ کھا لی جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا، اور اس کے بعد بیگم صاحبہ نے اس کو دسترخوان پر بیٹھنے سے روک دیا اور اس کی روٹی بھی کم کر دی۔ پھر بچی کا مزاج، یہ جو ان کی بیٹی ہے صاحب خانہ کی اور بیگم صاحبہ کی، ان کی بچی کا مزاج کیسا ہے؟ بہت زیادہ ضدی ہے، گلی میں کوئی بھی چیز بیچنے والا آ جائے اسے لے کر کھا جاتی ہے، بہت زیادہ کھانا کھاتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ ہر وقت تنا ہوا ہوتا ہے اور ہر وقت اسے دست لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کل کے سبق میں ہم نے پڑھی، اور آخری بات جو ہم نے آخری پیراگراف کے اندر پڑھی تھی کہ گھورنے کا فائدہ غلام کو جب وہ کسی کو کھاتے ہوئے دیکھتا تھا، پہلے تو بیچارہ دیکھتا ہی نہیں تھا، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ نہ دیکھنے کی وجہ سے کوئی اسے کچھ بھی نہیں دیتا، لاوارث اور یتیم سمجھ کر بھی، تو اس نے گھورنا شروع کیا، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی کوئی چیز کھاتا تھا تو اسے گھورتا تھا، تو وہ اسے اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے کچھ نہ کچھ اسے کھانے کے لیے دے دیتا تھا۔ اب اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں مصنف کے انداز میں کہ کس طریقے سے مصنف نے سبق کو آگے چلایا ہے۔ اب یہاں پر دو پیراگرافز کے اندر ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مصنف، اور وہ کیا ہے؟ تو غلام کہتے ہیں کہ خیر کام سے تو ہم نہیں گھبراتے، یہ کام تو میں کرنے کا عادی ہوں، کام تو کرتے رہتا ہوں، مگر ہر وقت کی مار پیٹ ذرا بری معلوم ہوتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہر وقت مارنا پیٹنا گالم گلوچ یہ ذرا برا معلوم ہوتا ہے، کام سے ہم نہیں گھبراتے۔ آخر کہاں تک پٹتے جائیے، آخر کہاں تک پٹتے جائیے، یہ آیا مار گیا، وہ آیا مار گیا، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں لوٹا لاؤ، صاحبزادے صاحب کہہ رہے ہیں پانی لاؤ، اور صاحبزادی صاحبہ فرما رہی ہیں چل میرے ساتھ کھیل۔ اب ہر ایک کی الگ الگ فرمائش ہے، اور ایک ہی وقت کے اندر تین لوگ تین کام بول رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے ادھر آ، وہ کہہ رہا ہے ادھر جا، آخر آدمی نہ ہوا گھن چکر ہو گیا، آدمی نہ ہوا گھن چکر ہو گیا۔ گھن چکر کہتے ہیں گھومنے والے کو، یہ ایک آتش بازی کا پٹاخہ بھی ہوتا ہے جس کو آگ لگا دی جاتی ہے اور وہ گھومتا ہوا اوپر آسمان میں جاتا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ غلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت کے اندر جب ایک انسان کو تین کاموں کو کہا جائے گا تو وہ تین کام نہیں کر سکتا ہے، وہ گھومتا ہی رہ جائے گا۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت میں جب تین کام کہے جاتے ہیں تو یہ بیچارہ ایک ہی کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتے ہیں۔ جس کا حکم نہ مانو وہی مارے، جس کا حکم نہ مانو وہی مارے۔ بیگم صاحبہ کو لوٹا نہیں دیا تو وہ ماریں گی، صاحبزادے کو پانی نہیں دیا تو وہ ماریں گے، اور صاحبزادی صاحبہ کے ساتھ کھیلے نہیں پھر تو پٹائی لازمی۔ تو ایک کا کام کیا تو باقی دو ماریں گے۔ اب اس کا حل کیا نکالا جا رہا ہے؟ ہاں، جس کا حکم نہ مانو وہی مارے گا، اور حکم مانو تو کیوں کر یہاں پر کیسے، یعنی حکم مانو تو کیسے، کیوں کر مانو، بھلا تین کام ایک آدمی کیوں کرے، یعنی کیسے کر سکتا ہے ایک وقت کے اندر انسان تین کام۔
اب اس کا حل کیا ہے اگلے پیراگراف کے اندر بتا رہے ہیں۔ اب غلام کہتے ہیں کہ آخر میں نے بھی بے حیائی کا جامہ پہن لیا۔ جامہ کس کو کہتے ہیں جی؟ لباس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آخر میں نے بھی بے حیائی کا جامہ پہن لیا۔ پٹنا قسمت میں لکھا ہے، پٹنا قسمت میں لکھا ہے تو یوں ہی صحیح، یوں بھی پٹنا ووں بھی پٹنا۔ یوں بھی پٹنا سے مراد یہ ہے کہ کام کر کے بھی پٹنا، اور ووں بھی پٹنا سے مراد یہ ہے کہ کام نہ کرو تو پھر تو لازمی بات ہے پٹنا۔ پھر کام کر کے اپنے آپ کو مفت میں کیوں تھکائیں؟ اب یہ فارمولہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نکمے کا خطاب ملتا ہے تو ملنے دو، برا بلا کہتے ہیں تو کہنے دو، اس کان سنو اس کان اڑا دو۔ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، مراد یہ ہے کہ بات پر توجہ ہی نہ دو، آپ ہی بک بک کر تھک جائیں گے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ زور زور سے بولتا رہتا ہے تو اس کو بک بک کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بک بک کر تھک جائیں گے۔ یہ چال بھی گھورنے کی طرح کامیاب ہوئی۔ چال تدبیر یا طریقہ گھورنے کی طرح کیسے کامیاب ہوئی؟ پہلے تو کوئی کچھ دیتا نہیں تھا، جب گھورنا شروع کیا تو نظر لگنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا تھا۔ سب چیختے چلاتے میں ٹس سے مس نہ ہوتا۔ ٹس سے مس نہ ہونا یہ محاورہ ہے، اثر نہ ہونا، ٹھیک ہے جی۔ ٹس سے مس نہ ہوتا۔ جہاں کسی نے ذرا ہاتھ لگایا میں نے اس زور سے چیخ ماری کہ گویا کسی نے گلا گھونٹ دیا ہے، گلا گھونٹ دیا ہے۔ اب بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو ذرا سے ایسے انسان ہاتھ لگاتے تو اتنے زور سے چیختے ہیں جیسے اس کا سانس نکال دی۔ تو اس نے بھی یہی تدبیر اختیار کی۔ کبھی کسی نے میری اس ترکیب کو دیکھ لیا۔ ترکیب تدبیر، ٹھیک ہے جی۔ معنی میں نے اوپر لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں الفاظ جو محاورے ہیں اس کو انڈر لائن کیا ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ ترکیب تدبیر کو کہتے ہیں۔ دیکھ لیا تو راز کھل گیا، نہیں تو مارنے والا خود گھبرا گیا اور دوسروں نے غل مچایا۔ دوسروں نے کیا مچایا؟ غل مچایا۔ غل کہتے ہیں شور مچایا، کہ ہے لونڈے کو مار ڈالا، ٹھیک ہے جی۔ یہ لونڈے سے مراد کیا ہے جی؟ لڑکا، اور یہاں پر غلام مراد ہے۔ کبھی تو مارنے والے صاحب مجھ سے زیادہ پٹ گئے، یعنی جو مار رہا تھا اتنے زور سے میں نے شور مچایا کہ لوگ یہ سمجھے کہ اس کو بہت زیادہ مار دیا ہے، تو وہ دوسرے کو مجھ سے زیادہ پیٹ دیا۔ اور یہ اکثر مار جو کھاتے تھے وہ صاحب خانہ کے بیٹے ہی تھے جو اس سے بڑے تھے۔ اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی مگر ہم کام سے بچ گئے۔ تو اس پیراگراف کے اندر یہ بات بتائی کہ ایک وقت کے اندر 3 لوگ کام کا کہتے تھے، میں ایک کا کام کرتا تھا تو باقی 2 مجھے مارتے تھے، تو میں نے ایسا کیا کہ کسی کا بھی کام نہیں کیا، مار تو ویسے بھی کھانی تھی، اور جب کوئی مجھے مارتا تھا تو میں زور سے چیختا تھا جس کی وجہ سے باقی لوگ جو ہیں وہ مجھے چھڑاتے تھے اور دوسرے کو پیٹ دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ تدبیر بھی گھورنے کی طرح کامیاب ثابت ہوئی۔ مگر بابا ہر فرعون را موسیٰ، ہر فرعون را موسیٰ یہ محاورہ ہے، یعنی ہر ظالم کا ظلم روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت بھیج دیتے ہیں۔ جیسے فرعون کا ظلم روکنے کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا۔ اب غلام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب جو یہ تدبیر میں نے اختیار کر لی تھی کہ کام بالکل نہیں کرتا تھا تو یہ تو ظلم تھا۔ تو یہ محاورہ یہاں پر مصنف نے اسی وجہ سے استعمال کیا کہ مگر بابا ہر فرعون را موسیٰ، یعنی ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ آ ہی جاتا ہے۔ چھوٹی صاحبزادی صاحبہ کچھ مجھ سے زیادہ تیز تھیں، خود ہی مجھے مارتیں اور خود ہی رونے بیٹھ جاتی، بھلا ان کے مقابلے میں مجھ بیچارے کی کیا ہستی تھی۔ ہستی ہست سے نکلا ہے، زندگی کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پر مراد ذات ہے، ٹھیک ہے جی، حیثیت مراد ہے، یعنی اب صاحبزادی کے مقابلے میں میری کیا حیثیت تھی۔ الٹی مجھ پر ہی لے دے ہوتی، یعنی مجھے ہی باتیں سنائی جاتی تھیں۔ غرض اس لڑکی کے ہاتھوں ناک میں دم آ گیا۔ ناک میں دم آ جانا، بہت زیادہ تنگ ہونا۔ ناک میں دم آنا مراد کیا ہے جی؟ بہت زیادہ تنگ ہونا۔ یہ محاورے جتنے بھی ہیں سبق کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو ان کے جملے بنا کر بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ مگر میں بھی بدلہ لیے بغیر تھوڑے ہی مانتا تھا۔ مارنے کی تو ہمت نہ ہوتی تھی، مارنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ہاں کبھی بیگم صاحبہ ان پر خفا ہوتی تو میں بھی الٹی سیدھی بہت کچھ لگاتا،
یعنی جب بیگم صاحبہ خفا ہوتی تو بہت کچھ لگاتا، مہینہ مہینہ بھر پہلے کی باتیں یاد دلاتا۔ اگر قسمت نے یاوری کی، یاوری کا مطلب کیا ہے جی؟ ساتھ دیا، تو کام بن گیا۔ یعنی اگر قسمت نے ساتھ دے دیا تو پھر تو کام بن گیا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ اور صاحبزادی صاحبہ کی خوب کندی ہو گئی، کندی ہو گئی مار پٹانا، مار پٹنا۔ تو میری باتوں کی وجہ سے بیگم صاحبہ اس کو خوب مار دیتی تھیں۔ شرط یہ ہے کہ قسمت نے ساتھ دیا، نہیں تو لطراپے کا الزام لگا۔ لطراپا کہتے ہیں کہ بات کا ادھر سے ادھر لگانا، بات ادھر سے ادھر لگانا، ٹھیک ہے جی، فساد کرنا۔ یعنی بیگم صاحبہ کہتی کہ تو باتوں کو ادھر سے ادھر لے کر جاتا ہے اور تو فساد کرتا ہے، تو ساری باتیں جھوٹ بول رہے۔ بیگم صاحبہ نے بیٹی کا غصہ مجھ غریب پر اتار دیا۔ کہتے ہیں کہ اس پیراگراف کے اندر ایک تو محاورہ استعمال ہوا، ہر فرعون را موسیٰ، یعنی ہر ظالم کے لیے اس کے ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت بھیج دیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اس نے ظلم اختیار کیا، کس نے؟ غلام نے۔ تو اس کے ظلم کو دور کرنے کے لیے بیٹی کی صورت میں گھر کے اندر ایک لڑکی موجود ہے۔ اب یہ تو باقی جب مارتے تھے خود چیختا تھا، اور یہاں پر لڑکی کا ریئیکشن جو ہے وہ الٹ تھا، وہ اس کو مار کر خود رونے بیٹھ جاتی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں بھی کبھی کبھی اپنا غصہ اتار دیتا تھا جب بیگم صاحبہ ان پر خفا ہوتی۔ جب خفا ہوتی میں بھی پرانی باتیں یاد کرتا۔ اگر بیگم صاحبہ غصہ زیادہ کر رہی ہیں تو میری باتیں اپنی جگہ پر بیٹھتی اور وہ اس کو مار پٹ جاتی، لیکن اگر میری باتیں اپنی جگہ پر نہ لگتی تو الٹا مجھے ہی بے عزت کیا جاتا۔ اب اس پیراگراف کے اندر ایک ایسی بات، ایک ایسا ظلم بیان کیا جا رہا ہے جو اکثر گرمیوں میں آپ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ ظلم کیا ہوتا ہے جی؟ سر منڈوانا، گنجا کر دینا۔ جمعے کے جمعے ہماری ٹانٹ گھونٹ کر باجرے کا پیڑا بنا دی جاتی۔ ٹانٹ کہتے ہیں کھوپڑی کو، یعنی کھوپڑی منڈوا دی جاتی، سر منڈوا دی جاتی اور باجرے کا پیڑا بنا دی جاتی۔ اب باجرے کا پیڑا ہی کیوں جی؟ عام روٹی کا پیڑا کیوں نہیں؟ تو باجرے کا جو آٹا ہوتا ہے، اس سے جو پیڑا بنتا ہے وہ بالکل ملائم ہوتا ہے اور نرم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری ٹینڈ کروائی جاتی تھی، ہمارا سر منڈوایا جاتا تھا، وہ بھی باجرے کے پیڑے کی طرح ہوتا تھا، بالکل نرم اور ملائم کر دیا جاتا تھا۔ ذرا بالوں کی کھونٹیاں نکلیں، کھونٹیاں کہتے ہیں بالوں کی جڑیں، ٹھیک ہے جی۔ ویسے کھونٹی اس کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی جانور کو باندھا جاتا ہے۔ ذرا بالوں کی کھونٹیاں نکلی اور استرا پھرا۔ استرا آپ کو پتہ ہے وہ اوزار جس کے ذریعے نائی آپ کے سر کو گنجا کر دیتے ہیں۔ استرے کا پھرنا قیامت ہوتا تھا، جس کے پاس سے نکلے اس نے چانٹا رسید کیا۔ کچھ گھٹی ہوئی ٹانٹ، ٹھیک ہے جی، یعنی گنجا سر پر چانٹا ایسا پڑتا ہے کہ سبحان اللہ چھینٹیں اڑ جاتی ہیں، چھینٹیں اڑ جاتی ہیں، یعنی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مارنے والے کو مزہ آتا ہو تو آتا ہو، میرے تو بعض وقت سر بننا جاتا تھا۔ سر بننا جانا یعنی سر گھوم جانا۔ جب چانٹا لگتا تھا اس سر کے اوپر جو گنجا کیا ہوا ہو تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور تو اور بڑے سرکار بھی مذاق میں چلتے چلتے 2-1 چانٹے رسید کر دیا کرتے تھے، 2-1 چانٹے رسید کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں باقی جو ہیں وہ تو ماریں نہ ماریں، لیکن بڑے صاحب سے ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ ماریں گے، وہ بھی ہمیں 1-2 چانٹے رسید کر دیا کرتے تھے۔ یا غلام میاں جو ہیں وہ اپنی رودات بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں باپ پر پوت، پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ یہ بھی میں نے انڈر لائن کر دیا ہے، اینڈ میں اس کے معنی بتاؤں گا۔ یہاں پر لفظی ترجمہ بلکہ بامحاورہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ باپ پر پوت، پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، یعنی اولاد کے اندر والدین کی عادتیں، کچھ نہ کچھ عادتیں آ ہی جاتی ہیں۔ بچوں میں والدین کی، خاص طور پر والد کی عادتیں آ ہی جاتی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ بھی شاید کوئی چور تھا۔ اب غلام میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا باپ بھی شاید کوئی چور تھا، کیونکہ جہاں میں نے کسی اچھی چیز کو دیکھا، چورانے کو جی چاہا، پہلے تو دل مارتا رہا، یعنی دل کو قابو کرتا رہا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا رہا، آخر فطرت کہتے ہیں عادت کو، نیچر، آخر فطرت طبیعت پر غالب آ گئی فتح پا جانا، یعنی
جو میری طبیعت ہے اس پر میری جو عادت ہے وہ غالب آ گئی، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چوری میں نے شروع کر دی۔ اب چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہیں جی؟ کھلونا اٹھایا، چھپا لیا، بچوں کے کھلونے، رومال دیکھا، غائب کر دیا۔ لیکن آخر ان چیزوں کو لے کر کہاں جاتا؟ میری دنیا تو اس مکان کی 4 دیواری تھی۔ اب کہتے ہیں کہ جو چیزیں میں چوری کرتا تھا وہ لے کر کہاں جاتا؟ گھر سے باہر تو جانا نہیں تھا، میرا یہی مکان تھا۔ سچ ہے خدا بڑا کارساز ہے، سچ ہے خدا بڑا کارساز ہے۔ کارساز کہتے ہیں کام بنانے والا ہے۔ یہ مشکل بھی آسان ہوئی، ایک ماما آئیں، ایک ماما آئیں۔ وہی کردار جو ہم نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کیا تھا کہ ماما سے مراد آپ کی ماما کے بھائی نہیں ہے، بلکہ گھر میں کام کرنے والی عورت ہیں۔ ایک ماما آئیں، ہاتھ کی بڑی تیز تھی، ہاتھ کی بڑی تیز یعنی چوری کرنے میں ماہر تھی۔ موقع ملتا تو گھر بھر میں جھاڑو دے دیتی۔ گھر بھر میں جھاڑو دے دینا مراد یہ ہے کہ بالکل صاف ستھرا کر دینا، گھر میں کوئی چیز نہ چھوڑنا۔ جھاڑو دینے سے مراد صفائی کرنا نہیں ہے، بلکہ چوری کرنا ہے، ایسی چوری کرنا کہ گھر میں کوئی بھی چیز باقی نہ رہے۔ مگر مشکل یہ آ پڑی کہ بیگم صاحبہ کچھ ان کی شکل سے تاڑ گئیں۔ تاڑ گئیں کا مطلب کیا ہے جی؟ ان کی شکل سے سمجھ جانا، بات کی تہ تک پہنچ جانا۔ بیگم صاحبہ ان کی شکل سے تاڑ گئیں یعنی بات کی تہ تک پہنچ گئیں کہ یہ عورت چور ہے۔ اس لیے ان کی حدود حد کی جمع ہے، کہتے ہیں آخری سرا، آخری سرے کو کہتے ہیں۔ باورچی خانے اور صحن سے آگے نہ بڑھے، اس پر بھی وہ اپنا ہاتھ پورا کر لیتی تھی، جتنا ان سے ہو سکتا تھا وہ چوری کر لیتی تھی۔ رات کو گھر جاتی، صبح ہی واپس آتی۔ کوئی روز روز پوٹلی کھلوانے سے رہا۔ پوٹلی کہتے ہیں چھوٹی گٹھڑی کو، جیسے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں بچی کچی چیزیں جتنی ہوتی ہیں، سالن ہے یا روٹی ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، تو وہ پوٹلی باندھ کر لے جاتی ہیں۔ خدا جانے کتنا دال آٹا باندھ کر لے جاتی تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب سے وہ آئی تھی دسترخوان پر ہر چیز تھڑنے لگی تھی۔ تھوڑنا میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے، یہ تھوڑا ہونے سے نکلا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تھوڑنا کم ہو جانا، ان دسترخوان پر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ کم ہونے لگی تھی۔ ہماری بیگم صاحبہ کی سمجھ دیکھو کہ بجائے یہ معلوم کرنے کے کہ کھانا کیوں کم پڑتا ہے، الٹا غلہ بڑھا دیا، غلہ اناج چیزیں بڑھا دی۔ مگر ماما جی نے اس پر بھی بس نہ کی، ادھر غلہ بڑھا ادھر ان کی چوری بھی بڑھی۔ اب ماما نے کیا کرنا شروع کیا کہ جب غلہ بڑھا تو اس نے اور چوری شروع کر دی۔ غرض جب تک وہ رہیں کھانے میں ہمیشہ برکت ہی برکت رہی۔ اب برکت تو نہ رہی، یہ تنزن کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس پیراگراف کے اندر یہ بتایا، پچھلے پیراگراف میں کہا کہ میں نے چوری شروع کر دی تھی، اور اس چوری کا مال کہاں لے کر جاتا؟ تو اس پیراگراف میں جو نیا کیریکٹر آ گیا ہے وہ کس کا ہے؟ ماما کا ہے، گھر میں کام کرنے والی کی، گھر میں کام کرنے والے کا کیریکٹر ہے، اور یہ بھی چور ہی تھی، جس کا ساتھ اب یہ آگے دینا شروع کریں گے۔ ماما بچہ سمجھ کر، یعنی گھر میں کام کرنے والی عورت مجھے بچہ سمجھ کر میرے سامنے پوٹلی باندھنے میں احتیاط ذرا کم کرتی تھی، اس لیے مجھے ان کے کرتوتوں کا، کرتوت کس کو کہتے ہیں جی؟ کارناموں کا، ان کے کرتوتوں کا حال خوب معلوم ہے۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ میں ان کی ساری کارروائیوں سے، کاموں سے واقف ہوں، اس لیے میری خاطرداری مہمان نوازی یا خدمت کرتی، چپکے باورچی خانے میں خوب کھلاتی۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ گھر والے اس کو اچھی چیز نہیں دے رہے تھے، یہ ماما آئی جو چور تھیں، اس کو پتہ تھا کہ یہ چوری کرتی ہیں، صرف وہ اس کو کھانا کھلاتی تھی تو یہ چپ ہو گیا۔ خوب کھلاتی، کبھی کبھی مٹھائی بھی لا دیتی۔ رفتہ آہستہ آہستہ مجھے بھی ان سے کچھ انس ہو گیا، انس کہتے ہیں محبت ہو گئی، یعنی تعلق پیدا ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہوتا، گھر والے میرے ساتھ کون سی بھلائی کرتے تھے، بھلائی کہتے ہیں اچھائی کو، جو میں ان کے مال کا غم کھاتا۔ اب ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ وہ میری خدمت کرتی تھیں تو مجھے بھی ان سے ایک تعلق پیدا ہو گیا۔ گھر والے مجھ سے نفرت کرتے تھے، میرے سے زیادتی کرتے تھے، اس لیے
میں ان کے مال کا غم کھانا میں نے چھوڑ دیا۔ آخر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں میں نے ماما جی کو چرا چرا کر چیزیں دینی شروع کی۔ پہلے تو وہ خود چوری کرتی تھی اور اب یہ بھی ساتھ میں چوری کرنا شروع ہو گیا۔ ذرا بیگم صاحبہ نے کوئی چیز رکھی اور غائب، تکیے کے نیچے سے پیسے غائب۔ ٹھیک ہے جی، تکیے کے نیچے سے پیسے غائب، جیب سے روپے غائب۔ اب جیب میں جو پیسے رکھے ہوتے ہیں بعض دفعہ گھر میں قمیض نکال کر لٹکا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کھونٹی پر سے تولیہ غائب، کھونٹی کہتے ہیں جس کے اوپر تولیہ وغیرہ ٹانگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر یہاں تک ہوا کہ پٹاری میں سے سونے کا چھلا اڑ گیا۔ پٹاری کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہاں پر مراد پاندان ہے۔ ویسے پٹاری اس بکسے کو بھی کہا جاتا ہے جو خود بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر چمڑا چڑھا دیتے ہیں اور سونے کے زیورات وغیرہ اس میں رکھے جاتے ہیں۔ چھلا آپ کو پتہ ہے انگلی پر پہنا جاتا ہے، انگوٹھی کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ گول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چھلا اڑ گیا، اس پر بڑا غل مچا۔ جب یہ سونے کا چھلا گم ہوا تو غل مچا، غل کہتے ہیں شور مچا، چھری پڑوا کر رکھوائی گئی۔ اب یہ جو آگے تذکر آ رہا ہے، چھری پڑوا کر رکھوائی گئی، کچے چاول چبوائے گئے۔ اب یہ دونوں عمل جو ہیں یہ اکثر عامل لوگ یہ عامل لوگ چھری کے اوپر دم کر لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں، جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے سر کے نیچے رکھتا ہے، رات کو خواب کے اندر اسے چور کا چہرہ معلوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ایک شعبدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور چاول کچے جو ہیں وہ کہا جاتا ہے، اس پر دم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سب کو دیے جاتے ہیں۔ جو چور ہوتا ہے اس کو یا تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ چھری بھی پڑوا کر رکھوائی گئی، کچے چاول بھی چبوائے گئے، مگر پتہ نہ چلا۔ مجھ پر تو شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، جانتے تھے کہ چرائے گا تو کہاں لے جائے گا۔ ماما پر شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ ان سے باورچی خانہ کب چھوٹتا تھا۔ اب جو اصل چور ہیں دونوں، ان پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایک کو تو چوری کا موقع نہیں ملتا تھا، دوسرے کو اگر چوری کا موقع ملے بھی غلام کو تو بیچارہ لے کر کہاں جائے گا۔ ہاں، باورچی خانہ کب چھوٹتا تھا۔ اب رہی بی مغلانی گھر کا باقی کام کرنے کے لیے جو عورت رکھی ہوتی تھی، برتن وغیرہ دھونے کے لیے، جھاڑو وغیرہ کے لیے، اور آیا وہ عورت جو بچے کو سنبھالنے کے لیے رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب رہی بی مغلانی اور آیا، تو وہ جانے اور بیگم صاحبہ جانے۔ اب اس پیراگراف کے اندر بڑی چوریوں کا تذکرہ آ گیا، یعنی تولیہ بھی چوری کیا، باقی چیزیں بھی چوری کی، اور ایک دن سونے کا چھلا چوری ہو گیا۔ جب سونے کا چھلا چوری ہوا تو اس پر لازمی بات ہے شور ہوگا، قیمتی چیز ہے، تو اس پر ایک عامل کو لایا گیا، اس نے چھری پڑھ کر رکھی اور کچے چاول چبوائے، لیکن چور کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ دو جو چور تھے ان پر شک کی گنجائش نہیں تھی۔ غلام پر چوری کا شک کرتے تو وہ بیچارہ لے کر کہاں جاتا، وہ تو ہوتا ہی گھر پہ، اور ماما جو ہیں اصل چور جو ہیں ان کی حدود ہی باورچی خانے کی حد تک تھی، باہر وہ آ نہیں سکتی تھی، اور چھلا تو باہر سے چوری ہوا تھا۔ اب باقی رہ گئے بی مغلانی اور آیا، تو وہ جانے اور بیگم صاحبہ جانے۔ تو بیٹا آ جاتے ہم آج کے سبق کے اہم پوائنٹس کی طرف، اہم نکات کی طرف۔ تو آج ہم نے جو سبق کے اندر پڑھا ہے اس طرح پھرنے کے بعد کی حالت، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بات ہوئی کہ جمعے جب ٹینڈ کروا دی جاتی تھی غلام کی، اس طرح پھیر دیا جاتا تھا، اس کے بعد کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جو بھی پاس سے گزرتا تھا وہ ایک آدھ چانٹا سر پر رسید کر دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ باقیوں کا تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے بڑے صاحب تھے، صاحب خانہ تھے، وہ تو مذاق کرنے کے عادی نہیں تھے، لیکن جب ہمارے سر پر اس طرح پھرتا تھا وہ بھی ایک آدھ چانٹا ہمیں رسید کر ہی دیتے تھے۔ پھر ماما کی آمد، آج کے سبق میں ماما کی آمد بھی ہوئی ہے، اور ماما کی آمد غلام کے لیے نعمت تھی، کیونکہ غلام جو ہے وہ چوری کرنے پر اس کی عادت آ چکی تھی، اور ہم نے محاورہ بھی پڑھا کہ باپ پر پوت، پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، کہ اولاد کے اندر والدین کی عادتیں آئی جاتی ہیں، اور غلام کہتا ہے کہ شاید میرا باپ بھی کوئی چور ہی تھا، اس لیے میں نے بھی چوری شروع کر دی، اور ماما جب آئی تو وہ بھی چور تھی، تو اب ان دونوں کا سنگ ہو گیا، ساتھ ہو گیا، تو یہ دونوں چوری کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے جی۔
تو آج کے سبق کے اندر یہ ہم نے اہم پوائنٹس پڑھے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ الفاظ معنی جو آپ کو آج کے سبق کے اندر بھی لکھوائے گئے ہیں وہ آپ نے اپنی کاپیز کے اندر لکھ لینے ہیں اور گوگل کلاس روم کے اندر مجھے سافٹ فارم کے اندر شیئر کر دینے ہیں، اور 21 تاریخ کو آپ نے ہارڈ کاپی میں ڈیلی بیس پر جو کام دیا جاتا ہے وہ لا کر جمع کروا دینا ہے تاکہ آپ کا منتھلی رزلٹ تیار ہو جائے۔ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔